دور ہو جانا، الگ ہو جانا، یہ من الدین ہے، دین کی چیزوں میں سے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان محدثین کے یہاں اور اسی طریقے سے فرق باطلہ میں ایمان کی تعریف جو کیا ایمان کے ارکان وغیرہ میں، شروط وغیرہ میں اختلاف تھا، اس اختلاف میں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، دین سے پھیرا بھی پھر فتنے سے بچنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا یا وہاں سے نکل جانا یا ہٹ جانا، یہ بھی دین میں سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین، ایمان اور اسلام سب مترادفات میں سے ہیں، ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ذکر کیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ ان عبد الرحمن بن ابی صعصعہ نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ اس وقت انسان کے جو مال ہے اس مال میں سے غنم یعنی بکریاں، یہ اس کے لیے بہترین مال ہو، اچھا مال ہو، ان بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کے کوہ میں چلا جائے، پہاڑ کے غار میں چلا جائے یا پہاڑ کے تہہ میں چلا جائے اور وہاں جا کر اپنی بکریوں کو چرائے، اور پھر اس وقت میں اس بکریوں کے دودھ سے اور گوشت سے وہ فائدہ اٹھائے، اور یہ جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا، بستی کو چھوڑ کر چلے جانا، پہاڑ کے لیے پہاڑوں میں چلے جانا، وہ صرف ہوگا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، قطر کے معنی بارش کے وقت برسنے کی جگہ، یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگ رہا ہے اور فتنوں سے دور ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی دین کے کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو پھر اس وقت اس کا دین کامل ہے، اس کا دین مکمل ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جگہ پر جا کر اگر تم وہاں فرائض کو ادا نہیں کر سکتے، نماز کو ادا نہیں کر سکتے، شور شغب ہے یا فتنہ ہے یا گانا بجانا ہے یا اور کوئی دوسری وجہ ہے، اب اس جگہ کو تمہیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور چھوڑ کر ایسی جگہ میں جانا ہے جہاں پر یہ چیزیں نہ ہو اور سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر سکو۔ تو یہ بھی دین کی حفاظت کے لیے ہمارے لازم اور ضروری ہے۔ جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب وقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد عن هشام بن ابي بن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كخيرتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب ذکر کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یعنی اللہ جل جلالہ و من والہ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور رسول کو اللہ جل جلالہ و من والہ اپنی پسند اور ناپسند ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر یہ درجہ اور یہ مقام عطا فرما رکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والوں کس چیز سے پسند ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ انا عالمکم، تم میں سب سے زیادہ میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ معرفت فعل القلب، معرفت یہ قلب کی صفت ہے اور قلب کی حالت ہے، دل کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ معرفت میں کمی پیشی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت حاصل ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معرفت حاصل ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے،
اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغیرہ. اس طریقے سے ہر ایک آدمی کا دل اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق جو ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. لقوله تعالیٰ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. قرآن پاک سے استدلال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دل کرتے ہیں، تمہارے دل جو حاصل کرتے ہیں اسی کے اوپر تم کو بدلہ دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ معرفت اور اللہ تبارک دل ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. جس کو زیادہ معرفت حاصل ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جس کو کم معرفت حاصل ہے اس کو کم ثواب ملے گا. تو معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. جی. قول وان المعرفت فعل القلب لقول تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما تطيقون. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے کرنے کا حکم فرماتے تھے تو کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ٹیمپروری کر لو، اور پھر ایک تو صورت یہ ہے کہ ٹیمپروری یہ کام اب تم کو دوامی طور پر کرنا ہے، ہمیشہ کے طور پر کرنا ہے. جو چیز ہمیشہ طور پر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم فرماتے تھے کہ آدمی اگر ساری زندگی وہ کام کرتا رہے تو نہ تو اسے اکتائے گا نہ اس کو بھاری لگے گا. بعض مرتبہ ٹیمپروری کام کرنا ہوتا ہے، جو بھاری کام ہوتا ہے وہ بھی کر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کرنے کا ہمیں حکم فرماتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. اس وجہ سے ایسے عمل کا حکم فرماتے تھے کہ جس کو آسانی کے ساتھ سہولیت کے ساتھ دوامی طور پر تم کر سکو. اس وجہ سے کہ زندگی بھر کا یہ عمل کرنا ہے، زندگی بھر کا یہ معمول ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صلاحیت ہو، جتنی طاقت ہو، اسی طاقت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل میں کچھ کم کرے، ہلکا عمل کرے، مختصر عمل کرے تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سزاوار ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما رکھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے. اور ایسا آدمی اگر عمل میں کچھ کمی کرتا ہے یا عمل میں کچھ آسان صورت، ایک تو ہے مشکل صورت، مشکل حالت، اور ایک ہے آسان حالت. تو آسان حالت کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ ان کے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ ان کو تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قربت پہلے سے ہی حاصل ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو بہت ہی زیادہ خطا کار ہیں، ہم تو بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، ہم تو بہت ہی زیادہ کمزور ہیں. اس وجہ سے ہمیں عبادت میں خوب محنت کرنی چاہیے. ہمیں عبادت میں جو زیادہ سے زیادہ مشقت والی بات ہو، جو زیادہ سے زیادہ محنت والی بات ہو وہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ جل جلالہ و من والو ہماری مغفرت فرمائے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے تھے تو وہ آسانی والی شکل نہیں بلکہ مشقت والی شکل کو زیادہ اختیار کیا کرتے تھے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، بلکہ شکایت کی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے مشقت کرتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر منع فرمایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ عمل کرنے کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، مشقت اٹھایا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھو تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو جاننے والا اور سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، رسول میں بھی اعلیٰ درجے کے رسول تھے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، کس طریقے سے پسند ہے، وہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوتا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار یا مجاہد، محنت کرنے والا، عبادت کرنے والا اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ اور میں ہوں تو جو میں کہتا ہوں یا جو میں کرتا ہوں وہ جو اعلیٰ چیز ہوگی وہی میں کروں گا، اعلیٰ چیز ہوگی وہی میں تم کو کروں گا۔ اس وجہ سے مجھ سے زیادہ مشقت اٹھانے کی یا اس کو اعلیٰ یا بہتر سمجھنے کی کوشش مت کرو، بلکہ میں جس لائن پر ہوں، میں جس طریقے سے عمل کرتا ہوں اس طریقے سے کروں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہے، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گناہ ہی نہیں رکھا، معصوم ہے، اور معصوم ہونے کے باوجود اگر موجودہ حالات کے اعتبار سے اگر کیا ہے کچھ کمزوریاں اگر ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تو وہ ساری کوتاہیاں معاف کر رکھی ہے۔ ہماری حالت تو ایسی نہیں ہے، ہم تو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو عبادت کرنے میں آپ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے، ہماری خطا معاف ہو جائے، ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ قالو ان لسنا کحیتک، ہم آپ کے مانند نہیں ہے، یعنی آپ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما رکھی ہے، رضامندی عطا فرما رکھی ہے۔ اس وجہ سے اگر کچھ تھوڑا سا ابھی عمل کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی وجہ سے آپ کو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہم تو سراپا خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ اگر ہم آپ ہی کی طرح کیا ہے کم عمل کریں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے تو گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رضامندی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مشقت کا کام ہے، جو زیادہ محنت والا کام ہے وہ ہم کریں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نفل روزہ رکھنا درست ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے سال بھر روزانہ روزے کے ساتھ رہنا پسند کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا انا لسنا کحیتک یا رسول اللہ، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک۔ اولاً تو نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں فرشتے جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول جو ہے ان سے بھی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ نبی اگر گناہ کرے گا تو پھر نبی اور عام آدمی میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ دائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ بلانے والے ہیں۔ جب بلانے والے ہیں تو ان کو تمام گناہوں سے احتراز چاہیے، ان کو تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لہذا اللہ جل جلالہ و والوں نے ہر نبی کو، ہر رسول کو معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو معصوم کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ تھے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچایا۔ گناہ ہو سکتا ہے ان سے، نبی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و من والو ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور وہ گناہ سے بچ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال ما تقدم من ذنبک وما تاخر فَيَغَضَّبَ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ۔ اس سوچ کی وجہ سے، اصل میں سوچ تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی جو ہے وہ ہم میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، اور نبی کا جو عمل ہے وہ بھی سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ چاہے وہ عمل ہمیں چھوٹا نظر آئے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے
وہ عمل سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ارشاد فرمایا اس میں کہا کہ انا لسنا کہیئتک، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت آپ کی حالت سے دوسری ہے۔ آپ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما رکھی ہے، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، اس وجہ سے اگر کسی عمل میں کچھ کمزوری ہو یا کسی عمل کو اپنے ادنا درجے کا عمل کو اختیار کیا ہو تو آپ کے لیے تو چل جائے گا، لیکن ہماری تو یہ حالت ہے نہیں، ہم تو سراپا خطا کار ہیں، ہم تو سراپا گنہگار ہیں، اور ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور عبادت میں جو عبادت مشقت والی ہو اس کو کرنی چاہیے، اس وجہ سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے جب ایسا کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے حالت طاری ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیغضب حتی یعرف الغضب فی وجہہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور غصے کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر آنا شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حسین تھے، بہت ہی زیادہ جمیل تھے، اور ایسا حسین اور جمیل آدمی جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر قلب کی جو حالت ہوتی ہے، چاہے وہ حالت مسرت کی ہو، چاہے وہ حالت غضب کی ہو، چاہے وہ حالت غصے کی ہو، فوراً چہرے کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب غصے میں آئے تو غصے کی وجہ سے چہرے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کو، کس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز پسند ہے، اعلمکم، تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، یہ تو آدمی اپنے دماغ سے سوچ سکتا ہے، اور سوچ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا زمین و آسمان اور ساری کائنات جو چل رہی ہے تو ضرور کوئی چلانے والا ہونا چاہیے، آٹومیٹک تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ کیا انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی آ رہا تھا، وہ بہت مستقلاً ایک بڑا واقعہ ہے جس کا ایک حصہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ابھی آ رہا تھا تو دریا پر آیا تو دیکھا وہاں کشتی نہیں تھی، تو میں نے وہاں درخت کو دیکھا، میرے درخت پر نظر پڑی تو وہ درخت خود بخود کٹ گیا، پھر درخت کے خود بخود پٹیے ہو گئے، پھر وہ پٹیے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ گئے اور جوڑ کر آٹومیٹک وہ کشتی بن گئی، پھر میں اس میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر آیا، یہ اس نے کہا تھا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، کوئی کاٹنے والا ہوگا تو کٹے گا، پٹیا بنانے والا ہوگا تو پٹیا بنے گا، جوڑنے والا کوئی ہوگا تو وہ بنے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں کہا جب ایک کشتی کسی بغیر بنانے والے کی نہیں بنتی تو یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ زمین کو بنانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، آٹومیٹک کیسے یہ سب ہو جائے گا؟ تو اس طریقے سے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، تو آدمی دماغ کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو جان سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے دماغ سے آدمی نہیں سوچ سکتا۔ دیکھو وہ اللہ جل جلالہ اپنے رسول کو بتاتے ہیں، جہاں سنت کی اتباع کی بات آئی تھی وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے چھوٹی سی چھوٹی سنت کیوں نہ ہو، اس میں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا سامان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ جل جلالہ ومن والہ کی محبت کے سلسلے میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے وہ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، اور حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال وہ وہی ہیں
کہ جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بتایا گیا ہے، رسول کو بتایا کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے. اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غایت درجے کی محبت ہوتی ہے. اس وجہ سے اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہی کام کرتا ہے جو اس کو پسند ہے. دنیا میں بھی تم دیکھتے ہو کہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس اپنے محبوب کے پسند کے اوپر وہ عمل کرتا ہے. تو یہاں تو اللہ جل جلالہ کی کیا ہے، رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کرتے تھے، اسی جیسے بیٹھنا، اسی طریقے سے چلنا، اسی طریقے سے خوشی میں، اسی طریقے سے غمی میں، اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو. تو یہ چیزیں اللہ کو کیا پسند ہے وہ نبی کو معلوم ہوتا ہے، اور نبی کی اتباع کرنے سے اللہ کی رضامندی کے اوپر عمل ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و من خلق کا علم مجھے سب سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنا اور کس طریقے سے کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم حاصل ہو. انا اعلمکم ان یقول ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا. اس وجہ سے میں جو کرتا ہوں یا میں جو کہتا ہوں اسی کے مطابق عمل کرو. میرے کہنے سے زیادہ یا میرے کرنے سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. أبو من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن قتادة بن أنس رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب منعقد کیا کہ باب من کرہ یعود فی الکفر کما یکرہ یلقی من النار من الایمان. اللہ جل جلالہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. جب ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اب ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف متوجہ ہونا، یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرنا، یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی حالت کو پسند کرنا، یہ بہت ہی زیادہ برا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے آدمی کو آگ میں اگر پڑا ہوا ہو اور آگ میں سے اس کو بچا لیا جائے، اس کو نکال لیا جائے، تو دوبارہ پھر وہ جلنے کو، دوبارہ پھر آگ میں گرنے کو، دوبارہ پھر وہ کیا ہے، آگ کے پاس جانے سے وہ ڈرتا ہے اور کبھی پسند نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، تو کفر اور کفر کی کسی حالت کو پسند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کفر اور کفر کی ہر حالت سے آدمی کو ایسی نفرت ہونی چاہیے کہ جیسے آگ میں جلا ہوا آدمی دوبارہ آگ میں گرنے کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا. جس طریقے سے کفر کی اس تمام چیزوں کو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. تین چیزیں ایسی ہے کہ جب آدمی میں وہ پیدا ہو جاتی ہے، یا آدمی ان تین چیزوں کو اپنے اندر حاصل کر لیتا ہے، تو وہ حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ یا ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. یعنی اب یہ تین چیزیں تمہارے سامنے آئے گی. اگر ہم نے ان تین چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا اور یہ اچھی طریقے سے یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر شامل ہو گئی، تو اس وجہ سے پھر ایمان اور ایمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمیں اچھی لگنے لگے گی. ایمان کی چیزیں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کو کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف یا کوئی کیا ہے محسوس نہیں ہوگی. میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ حلاوت الایمان، گزشتہ کل بھی ایک حدیث آئی تھی، اس میں بتایا کہ ایمان کا مزہ
وہ آدمی پائے گا، حلاوت الایمان پائے گا۔ تو یہاں پر حلاوت سے حلاوت حسی مراد ہے یا حلاوت معنوی مراد ہے؟ مثلا مٹھائی کھاتے ہیں تو مٹھائی کھانے کی وجہ سے گلے میں ایک قسم کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، کریلا کھاتے ہیں تو اس میں چونکہ کڑواہٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے مٹھاس یا کڑواہٹ جو محسوس ہوتی ہے وہ حسی طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز مزاجی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مٹھاس یا کڑواہٹ تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن مٹھاس محسوس ہونے کی وجہ سے آدمی کو وہ اچھا لگتا ہے، اور اس کے کھانے میں اس کو کوئی غم پریشانی یا کوئی رنج یا غم نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اور کریں اور کریں، اور برائی سے بچنے کے سلسلے میں وہ کڑواہٹ سے بچتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معنوی طور پر مراد ہے کہ اب یہ آدمی جب شریعت کے مسائل پر عمل کرنا چاہے گا، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا چاہے گا، تو شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے میں اب اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اسے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ نماز پڑھنے میں اس کو لذت آئے گی۔ جتنی زیادہ نماز پڑھتا چلا جائے گا اس کی لذت میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ حلاوت معنوی مراد ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس آدمی میں بھی یہ تین چیزیں پیدا ہو جائے گی، وجدہ حلاوت الایمان، وجدہ حلاوت الایمان، تو ایمان کی حلاوت کو محسوس ہوگا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حلاوت سے حلاوت حسی مراد ہے، کہ یہ تین چیزیں جس میں بھی پائی جائے گی اس کو ایمان کا صحیح لطف، ایمان کا صحیح لذت، ایمان کی صحیح لذت اس کو حاصل ہوگی۔ یعنی یہ حسی حلاوت کو مراد لیتے ہیں، جیسے مٹھائی کھانے کے بعد یا کھجور کھانے کے بعد مٹھاس کیا احساس ہمیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد ایمانی مٹھاس، ایمانی لذت، ایمانی سکون، ایمانی راحت، ایمانی مسرت، جو بھی کہہ دو، وہ اس کو اچھی طریقے سے حاصل ہوگا۔ تو حسی طور پر اس کو حلاوت محسوس ہوگی۔ من کن فیہ وجدہ حلاوت الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین چیزوں میں سے پہلی چیز بتائی کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو مال کے ہر ایک انسان کے دل میں محبت تو ہوتی ہے، محبت بچوں کی بھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی ہوتی ہے، کام کی بھی ہوتی ہے، پیسے کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان ساری محبتوں سے زیادہ، سب سے زیادہ جو اگر محبت ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تمام محبتوں سے زیادہ اس کے دل میں محبت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو پہلی چیز بتائی کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تمام دنیاوی چیزوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو۔ تو جس کو اللہ کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کے ذائقہ کو وہ محسوس کرے گا۔ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ سب سے زیادہ محبت تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے بعد بھی اگر اس کو کسی کے ساتھ محبت ہے تو یہ محبت اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ضرورت کی وجہ سے، دینی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے وہ محبت کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محبوب ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ولی ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ دوستی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو لا یحب الا للہ، یعنی
من احب عبدن، جو شخص کے کسی آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، لا یحبہ، وہ محبت نہیں کرتا مال کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے، کھانا ملتا ہے اس کی وجہ سے، یا کوئی دوسری دنیاوی یا غیر دنیاوی چیزوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کی محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو نہیں محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ مگر اللہ کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام دوسری چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ دوسرا، اللہ کسی بندے کے ساتھ اگر محبت کرتا ہے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اس ایمان کی دولت کو وہ سب سے زیادہ قیمتی نعمت سمجھے، ایمان کی دولت کو سب سے زیادہ اونچی دولت سمجھے، اور ایمان کے بعد اس کا ضد جو ہے وہ کفر ہے، کفر کے تمام کاموں سے، کفر کی تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور کفریہ اعمال، کفریہ چیزیں، کفریہ حرکتیں، کفریہ تہذیب، کفریہ تمدن، ان تمام سے وہ آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور وہ کبھی نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے اتنی اونچی نعمت دے رکھی ہے تو مجھے اب دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ نعمت کافی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس حدیث پاک میں بتائی گئی۔ نمبر ایک تو بتایا گیا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسرا، اگر کسی کے ساتھ محبت کریں تو دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر، مال کے خاطر، دولت کے خاطر، عہدے کے خاطر کی وجہ سے اس کی محبت نہ ہو، بلکہ صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ساتھ محبت ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو نہیں محبت کرتا ہے مگر دیکھتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی، وہ تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے، ہدایت کی دولت سے نواز رکھا ہے، توفیق کی دولت سے نواز رکھا ہے، تو اب اس کو وہ بہت ہی اونچی چیز سمجھے، اور اس کے خلاف کفر اور شرک وغیرہ میں پڑھنے کو، یا کفر اور شرک کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ جی۔ باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلوا اهل الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله اخرج من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، ويخرجون منها قد استبدوا، ويلقون من نهر الحياه بالحياه. شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء متبية؟ قال وهيب حدثنا عمرو عن حياته وقال خردل من خير. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمس، منها ما يبلغ الثلية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ رحمت ہے، مرجیہ جو کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی، دل سے ارادہ کر لینا، ایمان لینا کافی ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت ہے، جتنے زیادہ عمل کریں گے، جتنے زیادہ اچھا عمل ہوگا، اتنا ہی تمہارا ایمان کامل ہوگا، اتنا ہی تمہارا ایمان
मुनव्वर होगा। जैसा मैंने पहले एक मिसाल बयान फरमाई थी कि किसी आदमी के दो हाथ ना हो, अंधा हो, बहरा हो, तो भी वो इंसान तो है, लेकिन वो नाकिस इंसान है, अधूरा इंसान है। इसी तरीके से अगर ये अखलाक, आदात वगैरह अगर हमारे अंदर नहीं होंगे तो हमारा ईमान नाकिस होगा, अधूरा होगा। और जितने अमाल ज्यादा होंगे उतना ही हमारा ईमान कामिल होगा। तो इस वजह से फरमाया गया कि तफाजुल अहल ईमान है फिल अमाल है। ईमान के एतबार से तो सब बराबर है। नफ्स ईमान ये जन्नत में जाने की गोया के चाबी है, या जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। अगर ईमान है तो तुम जन्नत में जाओगे, और अगर ईमान नहीं है तो फिर कितने ही अमाल अच्छे तुमने किए हो, उसका कोई एतबार नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ईमान के बगैर अमाल का कोई एतबार नहीं, वो जहन्नमी होगा। तो असल ईमान तो जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है, लेकिन जन्नत में भी फिर मुख्तलिफ दर्जात होंगे, मुख्तलिफ मकामात होंगे, और उसमें आदमी ईमान के बाद जितने अमल करेगा उस अमल के जरिए से उसके दर्जात वगैरह पलट होंगे। इस वजह से मुर्जिया जैसे कहते हैं कि अमल की जरूरत नहीं है, ये सही नहीं है, बल्कि अमल की जरूरत है, और अमल के जरिए से आदमी का दर्जा बढ़ेगा। जैसे क्या है, अपने आज़ा में हर आज़ा कामिल हो, मुकम्मल हो, तो वो उतना ही हसीन नजर आता है। फिर अच्छे कपड़े पहने तो और ज्यादा हसीन नजर आता है। फिर आला दर्जे के कपड़े पहने तो और ज्यादा अच्छा नजर आता है। इसी तरीके से आदमी ईमान लाने के बाद अमल करेगा तो अमल करने की वजह से उसके दर्जात में फर्क होगा। जिसके अमाल ज्यादा होंगे उसका दर्जा बड़ा होगा, जिसके अमाल कम होंगे उसका दर्जा कम होगा। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं तफाजुल अहले ईमान फिल अमाल, अहले ईमान भी अमाल के एतबार से तफाजुल में, दर्जात में बढ़े हुए हैं। किसका दर्जा बड़ा है, किसी का दर्जा कम है, किसी का अमल ज्यादा है, किसी का अमल कम है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत में फरमाते हैं कि यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नह व अहलुन नारिन नार। हिसाब किताब हो जाएगा, हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट अदा फरमा देंगे, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे। और फिर एक लंबा जमाना गुजरेगा, कितना जमाना वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। फिर इसके बाद जिनके गुने, जो गुनेगार ईमान वाले थे लेकिन ईमान वाले होने के बाद उनसे गुनाह हो गए थे, उन्होंने गुनाह से माफी नहीं मांगी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों को माफ नहीं किया था, और उन गुनाह की वजह से उनको जहन्नम में दाखिल किया था। पहले भी आप लोगों को बताया था कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने हमें दुनिया में ये मौके दे रखे हैं। पहला तो यही है कि आदमी गुनाह ही न करे, न सगीरा गुनाह करे, न कबीरा गुनाह करे, मेहनत करे, मुजाहिदा करे, और मुजाहिदा करके तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करे। अपनी आँख को, अपने कान को, अपने मुंह को, अपने बदन को, अपने मैदे को तमाम मनहिया से बचाए रखे। ये सबसे आला, सबसे ऊंचा दर्जा है। लेकिन चूंकि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालू ने हमें पैदा किया है मिट्टी से, और मिट्टी सबसे ज्यादा नीचे दर्जे की चीज है, पाँव में रूंधी जाती है, जलील की जाती है। इस वजह से हमारे अंदर कुछ न कुछ रजालत के, कुछ न कुछ गंदगी के असरात पाए जाते हैं। इनकी वजह से आदमी कितनी ही मेहनत कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन कुछ न कुछ खता, कुछ न कुछ गुनाह, कुछ न कुछ इस्यान, कुछ न कुछ नाफरमानी वगैरह का सुदूर हो जाता है। और उसका इलाज भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता फरमाया कि अगर गुनाह हो जाए तो फौरन नदामत का इजहार करो, और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाह की मगफिरत चाहो, अपने गुनाह की माफी चाहो,
अत्ताइबु मिनज़्ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लह, जो आदमी गुनाहों से तौबा करेगा तो तौबा करने के बाद अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेगा, तो गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। दरमियान में एक बात बता दूं कि फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और उनको मासूम रखा, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू एक ऐसी कौम को पैदा करना चाहते थे कि जो तकवा इख्तियार करना चाहे, परहेजगी इख्तियार करना चाहे, गुनाहों से बचने वाली जिंदगी इख्तियार करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और अगर कभी गुनाह हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को हकीर, अपने आप को मामूली, अपने आप को अदना समझकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, गिड़गिड़ाए और रोए गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू व वालों के साथ पाक जो है वो तमाम बुराइयों से, तमाम कमजोरियों से, तमाम किस्म की दलालत से पाक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उयूब से पाक है। कोई भी ऐब, कोई भी बुराई, कोई भी कमजोरी अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों में नहीं। दूसरी बात, अल्लाहु अकबर, अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों सबसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं, सबसे ज्यादा क्या है वो ऊंचे हैं। और अल्लाह जल्ल जलालहू में सिर्फ किबरियाई है। इस वजह से एक हदीस में बताया गया, अल किबरिया रिदाई, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को ऊंचा समझना, अपने आप को क्या है बहुत ही आला दर्जे का समझना, ये इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। इंसान को तो अपना ज़ौफ, अपनी कमजोरी, अपने इस्यान, अपनी नालायकी ये उसके सामने होनी चाहिए। अब अगर इसमें कोई आदमी अपने अंदर बड़ाई को महसूस करता है और कहता है कि अना खैरुम मिन्हु, या कहते हैं अना रब्बुकुमुल आला, तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमवालहू उसको जलील फरमाते हैं और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या है नाराजगी का मामला फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान में ये सलाहियत पैदा की है, ये सलाहियत दी है कि अगर तमाम गुनाहों से बचना चाहे तो सलाहियत है, इस्तिदाद है, वो बच सकता है, लेकिन अपनी इस ताकत को वो इस्तेमाल नहीं करता और दूसरी चीज उसमें आ जाती है, ज़ौफ आ जाता है, शहवत आ जाती है, ख्वाहिश आ जाती है और इसकी वजह से वो उस लाइन पर बह निकलता है, गुनाह का काम करता है, तो ये गुनाह भी हो सकता है। फरिश्तों में ये बात नहीं है, इस वजह से अल्लाह ताला ने माता ही उनमें नहीं रखा। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये माता पसंद है कि उसके सामने कोई तवाजु करे, इसके सामने कोई आजीजी करे, उसके सामने कोई क्या है अपने आप को जलील महसूस करे और अपने आप को मोहताज समझे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कि ये सिफत अल्लाह में है ही नहीं। और जो सिफत जहाँ नहीं होती है वहां वो बड़ी मकबूल करार दी जाती है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको गुनाह हो जाए तो गुनाह होने के साथ तौबा करने का भी मौका अता फरमाया और अल्लाह जल्ल जलालहू ने तौबा कबूल करने का वादा फरमाया। या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, कुरान पाक में जिक्र किया गया। इस वजह से हमें क्या है अल्लाह तबारक व तआला के गुनाह से बचने की जरूरत है और अगर हो जाए तो फौरन तौबा करने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोगों की कोताही ये है कि हम बचने का एहतमाम नहीं करते और नफ्स लगा हुआ है, नफ्स की ताबेदारी कर लेते हैं, शैतान बहका देता है तो उसके बहकाने में आ जाते हैं और गुनाह कर लेते हैं और गुनाह के बाद फिर तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, हालांकि गुनाह के बाद तौबा की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए था।
لیکن توبہ کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر اس آدمی اس میں موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف نہ کریں۔ گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو پھر اس گناہ سے صفائی کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھو کہ جو جہنم ہے، حقیقی جہنم، اس حقیقی جہنم میں ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ان سے خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، شراب پی لیا ہے، زنا ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی، اس ایمان والوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن دونوں کے داخلہ اور دونوں کے داخل ہونے کی وجہ الگ الگ ہوگی۔ کافرین کو تو جہنم میں داخل کیا جائے گا سزا کے طور پر، قید کے طور پر، جیسے کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہ مجرم ہے، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی یا زندگی بھر کی سزا اس کے لیے ہو جاتی ہے، وہ سزا کے طور پر۔ لیکن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ صفائی کے طور پر داخل کیا جائے گا۔ جیسے کپڑا گندا ہو گیا ہے تو اس کو ہم دھونے کے لیے ڈالتے ہیں، ایک برتن ہے اس کے اوپر زنگ لگ گیا ہے تو اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا زنگ ختم ہو جائے اور کپڑا اور وہ برتن جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ سزا کے طور پر نہیں، سزا میں تو تذلیل ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر سزا کے طور پر نہیں بلکہ صفائی کے طور پر ڈالا جائے گا۔ جیسے اسپتال میں کسی کو داخل کیا گیا ہے تو وہ ویسے ہی داخل کیا گیا ہے، اور کسی کو داخل کیا گیا ہے تو وہ آپریشن کے لیے داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کا آپریشن ہو جائے، تو آپریشن ہونے کی وجہ سے جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، وہ تکلیف اس سے ختم ہو جائے اور وہ اچھا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو جو جہنم، اول تو اللہ جل جلالہ مغفرت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے بعد سفارش کروائیں گے، تو وہ سفارش پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، فرشتوں کی ایک سفارش کا دور چلے گا۔ لیکن یہ آدمی اتنا خطا کار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ کسی کی سفارش میں اس کا نمبر لگا ہی نہیں اور وہ گناہ ہی رہ گیا، تو اس گناہ کے رہنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس گناہ کی جتنی سزا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے دنوں کے لیے اس کو جہنم میں رکھیں گے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ مسلمان کو جب کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کریں گے تو اس وقت جہنم کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ نماز پڑھتا تھا، میرے سامنے سجدہ کرتا تھا، سر کو میرے سامنے اس نے جھکایا ہے، دونوں ہاتھوں کو میرے سامنے اس نے رکھا ہے، پاؤں گھٹنوں کو میرے سامنے رکھا ہے، انگلیوں کو میرے سامنے رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو جتنا اونچا تھا وہ ساری اونچائی کو میرے لیے چھوڑ کر میرے سامنے اپنے پاؤں کے برابر ہو گیا، سجدہ کیا ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے، اے جہنم، اس کو ہم سزا کے طور پر، اس کو ہم کیا ہے ذلت کی وجہ سے جہنم میں داخل نہیں کر رہے
بلکہ صفائی کی وجہ سے داخل کرتا ہے. اس وجہ سے اس کے پورے بدن کو تم پاک صاف کرو، لیکن اس کے سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے، پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اس پر یہ ہمارے سامنے، ہمارے دربار میں ہمارے سامنے یہ جھکے ہیں، انہوں نے ذلت اختیار کی ہے. اس وجہ سے آگ کا اثر سجدے کرنے کی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ وہ آدمی اسی سجدے کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانا جائے گا، اور آگ اس مواضع سجود پر بالکل اثر نہیں کرے. جب اس کے سزا کا وہ ختم ہوگا، جتنی سزا ہے وہ سزا ہو جائے گی، تو اللہ جل جلالہ ومن والہ جہنم سے نکالنے کا حکم فرمائیں گے، اور اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. اور اس کے نکالنے میں بھی کسی کی سفارش ہوگی، فرشتے کی سفارش ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، بہت سارے الگ الگ واقعات ہیں. بہرحال وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جس وقت نکالا جائے گا اس وقت جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، وہ چیز باقی نہیں ہوگی. گوشت کے نام سے، ہڈی کے نام سے، رگوں کے نام سے کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، سب جل جلا کر کوئلہ ہو گیا ہوگا. صرف یہ موضع سجود جو ہے وہ اپنے اصلی حالت پر اللہ جل جلالہ اس کو نکالے گا. اور نکالنے کے بعد پھر ایک جگہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر حیات کا پانی، حیات کی بارش، حیات کے چھینٹے اس کے اوپر ڈالے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، کون دیکھتا ہے ایسی چیزوں؟ بارش کا جو پانی ہے وہ پانی بہتا ہے، کھیتوں میں بھی بہتا ہے، اپنے محلوں میں بھی بہتا ہے، اپنے گھر کے آنگن میں بھی بہتا ہے. اور اس بہتے ہوئے پانی میں بعض مرتبہ جوار، چنا وغیرہ کے دانے ہیں، وہ بھی پانی میں بہتے چلے جاتے ہیں. کسی جگہ پر جب پانی کم ہو جائے گا یا پانی کا زور ختم ہو جائے گا تو وہ دانا وہی مٹی میں آدھا دب جائے گا اور آدھا باہر رہے گا. جو باہر رہے گا وہ سورج کی تپش کی وجہ سے رنگت اختیار کر لے گا، اور جو دانا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہوگا وہ دانا بالکل وائٹ ہوگا، بالکل سفید ہوگا. اتنی گہرائی سے اور اتنی مشغولی کے ساتھ تو شاید دیکھا ہوا نہیں ہوگا یا ہوگا معلوم. اب وہ دانا جو ہے جب پانی ہٹ گیا، وہاں بھی کیا ہے، پانی کی اثرات موجود ہے، بھیج موجود ہے، تو اسی دانے میں سے پھر کپل نکلے گی، اور پھر کپل میں سے وہ دانا کیا ہے پورا کا پورا پیدا ہوگا. تو اسی طریقے یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اسی طریقے سے اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کا پورا جسم کوئلہ ہو گیا. اس کی مدت جب پوری ہوئی تو مدت پوری ہونے کی وجہ سے وہ سجدے کے علامات کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی سزا کے طور پر داخل نہیں ہوا، یہ صفائی کے طور پر داخل ہوا. اور اب اس کے فرشتے اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اس کو نکالنے کا وقت آ جائے گا، تو نکال کر ایک جگہ پر ڈال کر اس کے اوپر کیا ہے اس طریقے سے حیات کا پانی چھڑکا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا جو جسم پورا کالا کلوٹا پلسا ہو گیا تھا وہ سارا کا سارا پلسے سے تبدیل ہو کر جس طریقے سے نیا شگوفہ کھلتا ہے
اور ایک عمدہ پودا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کا بدن بالکل عمدہ، نورانی اور کیا ہے اچھی طریقے سے ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو حدیث سے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یدخل اہل الجنت الجنہ، جنتی اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ اہل النار النار، اور جن کے لیے آگ میں داخل ہونے کا حکم ہوگا وہ آگ میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی مدت پوری ہوگی تو ان کو نکالا جائے گا۔ اس میں بھی حدیث میں ایک جگہ پر تفصیل ذکر کی ہے۔ جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت جہنم میں یہ کافرین حضرات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے حضرات ہیں، وہ بھی اسی جہنم میں، اور اسی جہنم میں ایمان والے گنہگار ہوں گے عاصی، وہ بھی اسی جہنم میں ہوں گے۔ دونوں کے لیے الگ الگ جگہ نہیں ہوگی، ایک ہی ٹیمپریچر ہوگا سب کے لیے۔ لیکن میں نے ابھی بتایا کہ مقصد دونوں کا ہوگا، کافرین کو تو سزا کے طور پر داخل کیا جائے گا اور مومنین کو تزکیہ کے لیے داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک بتایا کہ نہیں؟ اب وہاں پر جو کافرین ہوں گے وہ کافرین ان مسلمانوں کو، ان عاصیوں کو کہیں گے، ارے بھائی تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جہنم سے بچیں گے، ہم تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم آ گئے، تم تو ایمان والے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، تم بھی جہنم میں آ گئے، پھر تمہارا اور ہمارے میں فرق کیا رہا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو گنہگار ہیں ان کو جہنم سے نکالے جائیں۔ اب وہ جہنم سے مومنین کو، عاصی کو، نافرمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ شروع میں ایمان منجی میں نے بتایا تھا تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان معتبر ہے، اور وہ ایمان کتنی کتنی چیزوں پر ہوگا، کتنی چیزوں پر ہوگا وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ جس کا ایمان کامل ہوگا اور کامل ایمان کو لے کر دنیا سے گیا ہوا ہوگا تو اس کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے ہی بچا لے گا۔ لیکن کسی وجہ سے اگر وہ جہنم سے نہیں بھی بچا تو دوسرے لوگوں کو، کافرین کو، مشرکین کو جس طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود فی النار جس کو کہا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، یہ عاصی مومنین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا نہیں پڑے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل۔ اب وہ حدیث میں اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں جہنم سے نکلنے کے، جنت میں داخل ہونے کے، اور کس طریقے سے جہنم سے نکالا جائے گا، کس کس کی سفارش کام آئے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، پھر کس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کی شیئر وغیرہ، وہ ایک دوسرے مستقل وہاں سے اس کو ابھی چھوڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دیکھو، یدخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، ثم یقول اللہ، پھر اللہ جل جلالہ و من والہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فلانے کی جہنم سے نکلنے کی تاریخ آ گئی، فلانے کی جیل سے نکلنے کی تاریخ آ گئی، فلانے کو نکالو، فلانے کو نکالو، فلانے کو نکالو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
यकुल अल्लाह अखरिजू, अल्लाह ताला कहेंगे, मन का नफी कल्बिही मिसकाल हब्बतिन मिन खरदलिन, एक खरदल के बराबर भी, एक तिल के दाने के बराबर भी उसमें अगर ईमान हो, उसको जहन्नम से निकालो। फयुखरजून मिन्हा, अब वो हजरात जिनके दिल में ईमान होगा, वो ईमान मुंजी जिसको मैंने बताया था, समझ में, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से निकालेंगे। लेकिन इतने मुद्दत के लिए आग में रहने की वजह से और जहन्नम की आग में रहने की वजह से कद इस वद्दू, बिल्कुल कोयला हो गया। मैंने अभी उसमें बताया कि सिर्फ मौजे सुजूद जो है, सीधे करने की जगह, वो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को कहेगा पूरे बदन को जला दो, लेकिन ये मेरे सामने सिजदे में पड़ा था, इनके सिजदे की जो अज़ु है, सिजदे में जितनी जगह है वो उसको आग न लगे। चुनांचे सालों तक जहन्नम में रहेगा तो भी ये मौजे सुजूद में कोई असर नहीं होगा, और उसके जरिए से पता चल जाएगा कि ये आदमी क्या है, ईमान वाला है, ये आदमी वो है जो नमाज पढ़ा करता था। फयुल्कौना फी नहरिल हया, बस उनको डाला जाएगा हयात की नहर में। अविल हया, रावी को शक हो गया कि नहरुल हया कहा या नहरुल हयात कहा। मुहद्दिसीन बहुत ही ज्यादा मोहतात होते हैं, और इन्हीं के एहतियात की वजह है कि आज हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बेआईन ही उन्हीं अल्फाज में हमारे सामने पाए जाते हैं। तो ये हजरात, अगर रिवायत करते वक्त कोई लफ्ज याददाश्ती के एतबार से, कोई लफ्ज सुनने के एतबार से अगर इनको कुछ शक हो जाता है, तो अलटप वो नहीं कहते, बल्कि जो जो चीज उन्होंने सुनी हुई होती है वही कहते हैं। तो क्या नहरुल हया कहा था या नहरुल हयात कहा था, दोनों का मतलब तो एक मतलब के एतबार से तो दोनों यकसा हैं, लेकिन अल्फाज कौन से कहे थे। तो रावी इस वजह से शक के साथ कहता है कि नहरुल हया फी नहरिल हया औ अविल हयात, शक को मालिक, मालिक जो इस हदीस के मुसनद में है, हदसना इस्माइल काल हदसनी मालिक, तो ये मालिक को शक हो गया, तो इस वजह से उन्होंने हया और हयात दोनों का लफ्ज को जिक्र किया। शक का मालिक फयम फयम बुतूना कमा तम बुतुल हिब्बा, अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू इस जले हुए कोयले की शक्ल के आदमी को जहन्नम से निकालेंगे, और जहन्नम से निकालकर हयात की जो नहर बह रही होगी उसमें डालेंगे, या हयात का उनके ऊपर जो पानी होगा वो पानी उनके ऊपर छिड़का जाएगा। तो इन पानी के छिड़कने की वजह से जैसे सैल में, बहाव में बहा हुआ कोई दाना जमीन में उगता है, नई कुपलें निकालता है और वो तरोताजा हो जाता है, इसी तरीके से ये आदमी जो अभी तक कोयला था, बिल्कुल हसीन जमील, बेहतरीन चमड़े के साथ, बेहतरीन गोश्त के साथ, बेहतरीन हड्डी के साथ, बेहतरीन बदन के साथ, हसीन और जमील उसका पूरा का पूरा जिस्म अच्छा, शानदार, हसीन और जमील, बल्कि यूं कहना चाहे जन्नत के लायक बन जाएगा। फी नारिल हयात अविल हया, शक क्या है मालिक ने, फयम बुतूना, बस वो उग जाएंगे, जैसा उग जाता है दाना फी जानिबी सैले, पानी के बहने के बहाव में जो दाना रह जाता है और वो उगता है, उस तरीके से होता है। अलम तरह, क्या नहीं देखा तुमने, अन्ना तखरजो सफरा मुल्तबियतन, वो दाना जो इस तरीके से पानी में बहता हुआ आकर किसी जगह पर रुक जाता है, उस दाने को देखोगे तो ऊपर का हिस्सा धूप के पड़ने की वजह से वो एक सुर्ख या लाल किस्म का कलर वाला हो जाता है,
اور نیچے کا حصہ جو زمین میں یا مٹی میں لگنے کی وجہ سے ایک قسم کا سفید اور عمدہ قسم کا رہتا ہے، پھر اس میں سے کیا ہے وہ نئی کوپلیں نکلتی ہے، اس طریقے سے یہاں سے ہوتا ہوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَارِ الْحَيَاةِ اَوِ الْحَيَاةِ شک کیا مالک نے، فَيُنْبَتُونَ پس اگ جائیں گے کما نبتت الحبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، جیسا کہ اگتا ہے دانا جانب السیل میں، علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تخرج صفراء ملتویتن قال وہیب وحدثنا امر والحیات۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسماعیل، وہ ان کے استاد ہیں مالک۔ ابھی مالک کو شک ہو گیا کہ حیات کا لفظ کہا تھا یا حیا کا لفظ کہا تھا، تو مالک کے جو استاد ہیں عمر ابن یحیی المازنی، ان کے جو دوسرے شاگرد ہیں وہ دوسرے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد نے کون سا لفظ کہا تھا، تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال وحب حدثنا امر والحیات، یعنی صرف حیا نہیں بلکہ حیات کا لفظ فرمایا تھا۔ وقال خردل من خیر، اور دوسرا ترجمہ خردل من الایمان، نے خردل من ایمان کی جگہ پر خیر کا لفظ کہا تھا، یعنی ایمان کے بعد اگر اس نے ایک تیل کے دانے کے برابر، خر کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ نیک عمل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کام آئے گا، اور اس کو جہنم میں داخل کیا، جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی ضرورت ہے، چاہے وہ اعمال خردل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا چھوٹا عمل، معمولی سی معمولی عمل، ایک تیل کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو وہ عمل اس کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا اور اس کو کام دے گا۔ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا لمبا مجمع ہے اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے کی ڈیزائن، کپڑے کی مقدار جو ہے وہ الگ الگ ہے، کسی کے اوپر تھوڑا کپڑا ہے، کسی پر زیادہ کپڑا ہے، کسی پر 2 انچ کا کپڑا ہے، کسی پر 3 انچ کا کپڑا ہے، کسی پر 1 فٹ کا کپڑا ہے، کسی پر کتنا کپڑا ہے، کسی پر کتنا کپڑا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پہن رکھا تھا، پورے بدن کے اوپر وہ کپڑا پھیلا ہوا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر زمین پر بھی بہ رہا تھا، اور زمین پر تو کپڑا چلا جائے۔ یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمۃ الباب جو منعقد کیا اس میں یہ بتایا جاتا کہ آدمی اعمال کے اعتبار سے عمل کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی کی ثبوت میں یہ حدیث تمہارے سامنے ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے لوگوں کا مجمع ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن لوگوں کی کپڑے پہننے کی کیفیت الگ الگ ہے، کسی کے پاس 1 میٹر کپڑا ہے، کسی کے پاس 2 میٹر کپڑا ہے، کسی کے پاس 3 میٹر کپڑا ہے، کسی کے پاس 5 میٹر ہے، کسی کے پاس 10 میٹر ہے، 15 میٹر ہے، وغیرہ سب کپڑے اس طریقے سے ہے۔ حدیث کا الفاظ کا ترجمہ
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़ा ये तुम्हारे दीन है, तुम्हारे अमाल है, तुम्हारा मुकाम है। जितना तुमने दीन पर अमल किया होगा, जितना तुमने दीन के मुताबिक काम किया होगा, उतनी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुमको इनामात और नवाजिशें की जाएगी और इतना कपड़ा तुम्हारे ऊपर पहचान जाएगा। जिसका दीन थोड़ा होगा उसके कपड़े थोड़े थे, और जिसके दीन के अमाल बड़े थे, बड़ा काम उसने दीन का किया था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे कपड़ों से ढांप रखा था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्योंकि बहुत काम किया, इस वजह से नेक काम बहुत किए, अच्छा काम बहुत किया, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो कपड़ा दिया वो उनके बदन के ढांपने से भी ज्यादा जमीन पर भी वो लग रहा था। जब ये बात समझ में आ गई तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ये बताते हैं कि ईमान यजीदो वयनकुसो। देखो, किसी का अमल कम था तो उसका कपड़ा कम है, किसी का अमल ज्यादा था तो उसका कपड़ा ज्यादा है। इस हदीस से मालूम हुआ कि क्या है, दीन या अमल में यजीदो वयनकुसो, कमी भी हो सकती है, ज्यादती भी हो सकती है। हमारी तरफ से उसका जवाब है ठीक है, लेकिन हम भी तो यही कहते हैं कि नफ्स है ईमान, जिसको ईमान मुंजी कहा था, इसमें तो कमी बेसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो आदमी मुसलमान है या गैर मुस्लिम, लेकिन इनके अलावा जितना ज्यादा अमल करेगा, जैसा अमल करेगा, उस अमल के एतबार से उसको दर्जात मिलेंगे और उसका फर्क होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ईमान से ईमान कामिल मुराद है, यानी कामिल ईमान में तो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन नफ्स से ईमान में कमी बेशी नहीं हो सकती। यही मुहद्दिसीन भी फरमाते हैं, यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं। बहरहाल यहाँ दूसरी हदीस जो जिक्र की गई, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नो समय अबा सईद अनिल खुदरी यकूलो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैन अना नाइमुन राइतुन नास युरज़ून अलैया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सोया हुआ था, अब मैं देख रहा था लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे, लाए जा रहे थे। अब मैंने लोगों को देखा कि किसी ने योरजून अलैया व अलैहिम कुमुसुम, उनके ऊपर कमीज है, उनके ऊपर कपड़ा है, मिनहा मा यबलुगु सदी, इनमें से बास के ऊपर तो इतना ही कपड़ा है जितने कपड़े से सीना छुपाया जाता है। हजरत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ताला ने सब जिक्र किया कि तुमने देखा होगा, आप लोगों ने तो देखा नहीं, इस वजह से कह रहा हूँ कि मौलाना सईद साहब पालनपुरी फरमाया कि तुम लोगों ने देखा होगा कि हुनूद की बाज औरतें जो कपड़ा पहनती है उसमें सिर वो अपने सीने ही को छुपाया हुआ होता है, पेट या पेट के साथ आगे सारा चीजें खुली हुई होती है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने लोग पेश किए गए, इनमें किसी का कपड़ा है वो सिर्फ सीने को छुपाया हुआ, वह मिन्हा मादून जाले का, और किसी का उससे ज्यादा है, पेट तक है, नाफ तक है, घुटने तक है, जमीन तक है। हर एक के हालात में जो लोग मेरे पास पेश किए जा रहे हैं उनके कपड़े की हालत अलग। वो ओरेजा अलैहि उमर इब्न खत्ताब, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मेरे पास पेश किए गए। तो उमर को मैंने देखा, वह अलैहि कमीसुन, कि उनके ऊपर पूरा चोगा है, पूरा जब्बा है, कमीज है, यजुर्रुहु, और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा है। इस वजह से वो कपड़े को जब चल रहे हैं तो खींच रहे हैं, पीछे से कपड़ा नीचे जमीन पर खींच रहा है। यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जो कपड़ा है वो अपने पूरे बदन को छुपाए हुए हैं,
اور صرف بدن کا چھپایا ہوا بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کپڑا ہے کہ جو زمین پر گھسٹ رہا ہے، زمین پر کھینچتا ہوا چلا آ رہا ہے. ایسا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دوسرے لوگوں کو دیکھا. تو کسی کے گھٹنے تک، کسی سے گھٹنے سے اوپر، کسی کے پیٹ تک، کسی کے پیٹ سے اوپر، اور بعض لوگوں کو تو میں نے یہی دیکھا کہ صرف سینہ ہی کپڑوں سے چھپا ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیص یجرہ. قالوا، صحابہ نے کہا فما اولتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے تعبیر کیا لی، اس خواب کیا بتا رہے ہیں، آپ نے کیا سمجھا اس خواب سے؟ ذالک یا رسول اللہ قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، یعنی یہ جو جتنا انہوں نے اپنے بدن کو کپڑے سے چھپا رکھا ہے وہ ان کا دین ہے. جس آدمی کے دل میں اتنا ایمان ہے اس نے صرف اپنے سینے کو چھپا رکھا ہے، اس میں کچھ زیادہ ہے تو اتنا کپڑا زیادہ ہے، جس کا اور زیادہ ہے تو اس کا زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بہت ہی دین کی توفیق اور بہت ہی اونچا مرتبہ عطا فرمایا. اس وجہ سے ان کا پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، پھر بھی کپڑا اتنا لمبا ہے کہ زمین پر گھستا ہوا چلا جاتا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو دین، میں نے کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین، اسلام اور ایمان یہ تینوں مترادفات ہے، ایک کو دوسرے کے اوپر استعمال کرنا درست ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہے. تو معلوم ہوا کہ دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کسی کا دین کم تھا، اس کے کپڑے کم تھے، کسی کا دین زیادہ تھا، اس کے کپڑے زیادہ تھے، کسی کا دین مکمل تھا تو اس کے کپڑے مکمل تھے. تو معلوم ہوا کہ دین میں کمی بیشی ہوتی ہے. یزید و ینقص، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تعلیم لی، اپنے کیا تعبیر لی اس سے؟ قال الدین، کہا کہ دین، یعنی جتنا جس آدمی کے اندر دین ہوگا اتنا اس کے اندر میں الحیاء من الایمان، شرم تو ہونی چاہیے. بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، ناگانے نوانو ہوں نے نیچے ہو. کیا خیال ہے، کل کو پڑھو گے یا ناگائی کرو گے؟ کل کو پڑھو گے یا بے حیائی کرو گے؟ چلو کوئی بات نہیں. کل ہے، کل چھٹی.